قرآن حدیث میں محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. محبت. اب دیکھیے محبت کا معیار کیا ہے رسول سے. پہلے ایک حدیث سناؤں گا اور اس کے بعد میں واقعات کی طرف آؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رسول تو ہے نہیں اس دنیا میں تو اب رسول سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی، سنت ایک نہیں ہوتی ہے، سنت ہزاروں ہیں. نبی نے نماز جیسے پڑھی ویسے پڑھنا سنت. نبی نے اگر اوپر نیت باندھی ہے تو اوپر باندھنا سنت، نیچے باندھی ہے تو نیچے باندھنا سنت. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، جہاں باندھی ہے وہاں باندھنا سنت. نبی نے رکوع سے پہلے یا رکوع اور رکوع کے بعد رفع الیدین کیا ہے تو کرنا سنت، نہیں کیا ہے تو نہ کرنا سنت. نبی نے 8 رکعت تراویح پڑھی تو 8 پڑھنا سنت، نبی نے 20 پڑھی تو 20 پڑھنا سنت. نبی نے زور سے آمین بولا ہے تو بولنا سنت، نہیں بولا ہے تو نہ بولنا سنت. میرے بھائیوں یہ ہمیں اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سنت کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا. جس نے مجھ سے محبت کی وہ کہاں جائے گا؟ میرے ساتھ. تو مجھ سے محبت کرتے ہو جو نبی کے زمانے میں تھی نہیں. اپنی مسجدوں میں لائٹیں لگاتے ہو، نبی کے زمانے میں لائٹیں تھی. اب آپ کو مولوی صاحب نبی کے زمانے میں تو مائک بھی نہیں تھا، تم کیوں لگاتے ہو؟ ہم اس کو ثواب سمجھ کے نہیں لگاتے. نبی کے زمانے میں پنکھا بھی نہیں تھا، ہم مسجدوں میں پنکھا ثواب کی نیت سے، یہ نہیں کہ پنکھے میں نماز پڑھو گے تو زیادہ ثواب ملے گا، پنکھا نہیں ہوگا تو ثواب میں کمی آ جائے گی. ہم نے کبھی بھی پنکھوں کو ثواب سے نہیں جوڑا اور دین سے نہیں جوڑا ہے. اللہ کے رسول نے بدعت ان چیزوں کو نہیں کہا. بدعت کہا فرمایا بدعت وہ من احدث فی امرنا، جس نے میرے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی. ہم نے ان تمام چیزوں کو دین سے نہیں جوڑا. دین کا مطلب ثواب، کرو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ. کوئی آدمی امام حسین کا محرم چلا تازیہ 10 تاریخ کو نکالیں گے. کیوں نکالیں گے؟ حضرت حسین شہید ہوئے. تو شہید تو بہت سے صحابہ ہوئے. جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. کیوں نہیں نکالتے ان کے نام پر تازیہ؟ جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے. جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. کسی صحابی کا نہیں نکالا. نبی کے نواسے تھے. رشتے داریوں کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا ہے. اگر نبی کے نواسے کا تازیہ بنانا جائز ہے تو نبی کے چچا حضرت حمزہ بھی تو شہید ہوئے، پھر ان کا تازیہ کیوں نہیں؟ اگر یہاں نواسا ہے تو وہاں چچا ہے. اگر یہاں نواسے کا تازیہ نکالنا جائز ہے تو چچا کا تازیہ بنانا حرام کیوں ہے؟ یا تم ان کا کیوں نہیں نکالتے ہو؟ کہیے کہاں چلی گئی دلیلیں؟ میٹھا میٹھا ہڑپ کاما کاما. شب برات کو ایک نے کہا بھائی صاحب حلوہ کھائیں گے؟ میں نے کہا یہ تو شب برات کا لگ رہا ہے. بولے جی ہاں. میں نے کہا نہیں کھاؤں گا. آپ کھائیں. بولے نبی کے دندانے مبارک شہید ہو گئے تو آپ نے کھایا تھا. میں نے کہا دندانے مبارک کسی جنگ میں شہید ہوئے تھے نا؟ بولا ہاں. میں نے کہا کون سی جنگ تھی؟ بولا جنگ احد. میں نے کہا جنگ احد شوال میں ہوئی. تو شعبان میں کھا رہا 2 مہینے پہلے، تجھے صبر نہیں ہوا؟ جنگ احد شوال میں ہوئی اور حلوہ کب کھایا جاتا ہے؟ شعبان میں. 15 شعبان کو جنگ احد نہیں ہوئی. جنگ احد شوال میں ہوئی، عید کے مہینے میں ہوئی اور اسی میں دندانے مبارک شہید ہوئے. حلوہ 2 مہینے پہلے کھائے. اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ جنگ احد کب ہوئی ہے. جنگ احد شوال میں ہوئی اور یہ کھا کب رہے ہیں؟ 2 مہینہ پہلے. ہم نے کہا نبی کے دندانے مبارک شہید ہوئے تو کھایا، اگر نہیں شہید ہوتے تو نہیں کھاتے. تم صحیح سلامت کیوں کھا رہے ہو؟ تم نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ میں نے کہا نبی نے صرف ایک مرتبہ کھایا، تو ہر سال کیوں کھاتا ہے؟ کہنے لگا جو کام میرے نبی ایک بار کر دیں وہ زندگی بھر کے لیے سنت ہو گیا. میں نے کہا اچھا یہ اچھی بات تم نے بتائی ہے. ایک بار نبی نے حلوہ کھایا تو زندگی بھر کھاؤ گے. میں نے کہا کھانے کا معاملہ ہے نا. میرے نبی نے 2 مہینے پیٹ پہ پتھر باندھے، تو کیوں
तुम्हें बहुत गुमराह किया जा रहा है, तुम आए हो सुनने, मैं दिल खोल के तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ बदलो, मैं नहीं कहता हूँ कि तुम चैन हो, मैं ये कहता हूँ कि अपने मौलवियों से सिर्फ सवाल करो बस। अपने मौलवियों से पूछो, जंगे बहुत 200 पार में हुई, तुम शाबान में हलवा क्यों पकवाते हो? नबी के तो दांत शहीद हुए थे, हमारे तो कुछ नहीं, तो हमको बगैर दांत के हलवा थोड़े क्यों खाना चाहिए? फिर उनसे ये पूछो, नबी ने तो एक बार खाया था, हम हर साल क्यों खाते हैं? फिर उनसे ये पूछो, एक बार किया तो वो सुनते, तो पेट पे पत्थर तो नबी ने कई दिन बांधे, तो पेट पे पत्थर बांधने का भी तो कोई महीना आना चाहिए, वो सुन्नत क्यों नहीं है? तुम्हारा मौलवी सबसे पहले कहेगा कि तुम भाभीयों के जलसे में जाते हो ना, मत जाओ। अगर गए तो तुम्हारा निकाह टूट जाएगा, ईमान से खारिज हो जाओगे, ये कहा जाएगा तुम्हारा निकाह टूट जाएगा। और हमारे इलाके में एक निकाह, जिसने मौलाना जर्जीज की तकरीर सुनी उसका निकाह टूटा। और एक आदमी आया, कहने लगा मौलवी साहब मैं तो गया था, उसने कहा निकाह पढ़वाओ दोबारा, चलता है। तो उसने कहा भाई निकाह तो जब मेरी बीवी का भी टूट गया तो वहां कभी भी कैसे हलाल होगी? कहने लगा कि हलाला करा। और आप बेगैरत मौलवी क्या कहता है? हलाला करा। हलाला जानते हैं? जिसका नाम हरामा होना चाहिए उसका नाम हलाला रखा है। हलाले का मतलब मैं अपनी बीवी की शादी एक रात के लिए तेरे साथ कर रहा हूं, अपनी बीवी की शादी है। या फिर बाप ये कहे कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ सिर्फ एक रात के लिए कर रहा हूं, आज की रात को रखो अपने पास और कल सुबह होकर तलाक दे देंगे। जिस आदमी से इसने कहा मौलवी ने, उसके घर में जो लड़की थी वो अहले हदीस थी। उसने अपने बीवी से कहा कि हमारा तो निकाह टूट गया है, इसलिए कि हम तो मौलाना जर्जीज की तकरीर सुनने गए थे। तो मौलाना साहब बोले कि तुम्हारा निकाह टूट गया। मैंने कहा जुड़ेगा कैसे? तो कहेंगे कि हलाला करा। तो बीवी बड़ी मासूमाना सवाल करती, हलाला क्या करता है? कहा बीवी तुम्हें बताऊं तो बुरा तो नहीं मानो? तो कहना इनकी बातें बुरा क्या हुआ? कहा कि हलाला ये होता है कि तुम्हें एक रात के लिए दूसरे मर्द के साथ शादी करना पड़ेगा। उसने कहा ये हलाला है? हाँ। ये दीन का हुक्म है? हाँ। कहा कि तुम्हें फतवा दिया किसने? अब मौलवी साहब आए हुए ना, छौछा से उन्होंने कहा कि अच्छा उनको बुला के लाओ, वो हमें समझा दे। बुला लाया वो, तो कहने लगा मौलवी साहब मेरी बीवी को कोई मोतबर आदमी तो मिलेगा नहीं, पता नहीं हम जिसके साथ निकाह कर दें, पता नहीं उसकी नीयत खराब हो जाए, मुन्ना भी तलाक कर तो मौलवी साहब क्या बोलते हैं? हाँ ये तो हो सकता है, मुन्ना भी उसकी नीयत खराब, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं 2 दिन रुकूंगा, 1 दिन के लिए मेरे साथ कर दीजिए, मैं तो मौलवी कहता मैं कर लूंगा हलाला और दूसरे दिन सुबह को तलाक दे दूं। उसने भी सोचा हाँ ये देखिए कितना बेवकूफ। कहा ठीक, बीवी के पास लाया। बीवी तो अहले हदीस थी, ये जानता नहीं था अहले हदीस। और हमारे यहाँ की तो बकरियां भी आधा जवाब दे देती, इकट्ठा होती है मौलवी होती है। अच्छा खासा मौलवी हमारे यहाँ की जाहिल के लिए नहीं बढ़ पाता, आंख में दम कर दी जाती, क्या बताओ बहुत आ जाता है। तो मौलवी साहब बोले कि कोई बात नहीं, एक ही रात की तो बात है, और कोई भरोसे वाला आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा तो मैं हलाला करने के लिए तैयार हूं, मैं कल तलाक दे दूंगी। बीवी बोली मुझे सिर्फ ये बात बता, हे मौलवी कि मसला क्या है? उसने कहा सुन, तेरे आदमी ने मौलाना जर्जीज की तकरीर सुनी इसलिए निकाह टूट गया। बोले क्यों? कबाबी की तकरीर सुनने गया था। तो कहा कि मेरे शौहर का टूटा है ना, तो मैं क्यों जाऊं? मैं तो अपने घर पे थी। अब मौलवी का दिमाग चल भाई, तकरीर तो मेरे आदमी ने सुनी है ना, मैं तो अपने घर पे थी, बच्चों को देख रही थी, रोटी पका रही थी, खाना मैंने तो नहीं सुनी, तो मेरा निकाह तो नहीं टूटा, मेरे आदमी का टूटा है ना।
تو وہ کہتا ہے مولوی ارے آدمی کا نکاح میں تو تم ہی بندی ہو، نکاح ٹوٹ گیا تو قصور میرا آدمی کرے تو سزا مجھے ملے گی، یہ قتل کر کے آئے تو گھر گھر میری کاٹی جائے گی، یہ اسلام پیش کر رہے ہیں آپ مولانا صاحب۔ آدمی اس کا کہتا ہے میرے مولانا سے تو طرح کر کے بات کر رہی، چپ چپ۔ آدمی سے کہتی یہ بتا تقریر کس نے سنی؟ بولا میں نے۔ غلطی کس کی تھی؟ آدمی بولا میری۔ تو ہی کرا حلالا، میں نہیں کہوں گی حلالا کرا ہے۔ اب وہ آدمی بولا میں کس سے کراؤں؟ کہیں مولوی بیٹھا اسی میں یہی مولوی بیٹھا اس کے ساتھ کر لے تو حلالا۔ ان بے غیرت کے اللہ کو توفیق نہیں ملتی ہے، بے غیرت کیا کہتے ہیں کہ حلالا کراؤ۔ اس محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کو ایک رات کے لیے نیلام کیا جاتا ہے، لیکن مولوی کے سر پر چوب تک نہیں دیکھتا ہے۔ ایک حلال کام کا نام انہوں نے رکھ دیا حلالا۔ حیدرآباد میں گیا، وہاں لکھا ہوا تھا بورڈ پر حیدرآباد کی لڑکیوں کی کثرت سے طلاق کا منظر دیکھتے ہوئے یہ مبارک قدم اٹھایا گیا ہے اور لکھا گیا حلالا سینٹر۔ اور نیچے بورڈ پڑھنے کے بعد لکھا ہوا دیکھا 20 سال سے لے کر 80 سال تک کے مولوی موجود ہیں، جس کی لڑکی کو ہرانے کی ضرورت ہو سینٹر پر نہ ہو۔ کون ذمہ دار ہے؟ بے غیرتی کی کوئی حد، بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ ایک عورت شوہر کے ساتھ بن جانے کے بعد پھر وہ قبر کی مٹی دیکھنا پسند کرتی ہے، کسی پرائے مرد کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ وہ چاہتی ہے کہ میری روح نکلے، شوہر کی دہلیز سے نکلے تو تھوڑی سی بات پر طلاق 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 کے 3 لفظ نکال دینے کی بنیاد پر اس کو سوچتے سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیتے ہو، اور پھر ہلانے کے لیے ایک رات کے لیے اس کی کوکنگ کرتے ہو، اور امت اسلامیہ کی یہ معصوم بچیاں اپنے باپ اور اپنے شوہر کی ضد کے آگے انکار نہیں کر پاتی ہے۔ قیامت کے دن مولویوں تمہاری جسد کھنچے گی، اور اے لڑکیوں کے ماں باپ تم نہیں بچ پاؤ گے قیامت کے دن اللہ کی گرفت سے، کیونکہ سودے بازی پر تم بھی آمادہ ہو جاتے ہو۔ تمہارا ضمیر یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک رات کے لیے دوسرے کے حوالے کروں؟ ضمیر تمہارا کیسے گوارا کر لیتا ہے، اور وہ شوہر کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ میری بیوی ایک رات کے لیے دوسرے کے پاس؟ یہ بے شرمی کی وہ حد ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی کوئی حد آتا۔ باپ کی ایک محبت بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ باپ سے بھی زیادہ رسول سے محبت۔ ادھر عبداللہ ابن ابی ہے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، جس نے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ جملہ کہا تھا کہ اے لوگوں دیکھو محمد نے تمہارے کتنے آدمیوں کو مروا دیا ہے، چلو مدینہ لوٹ چلے، لا یخرجن العز منها الاذل، ہم مدینہ جائیں گے اور سب سے بڑا عزت والا علم ہے، سب سے بڑے ذلیل کو یعنی محمد رسول اللہ کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ ذلیل نہیں اذل، سب سے بڑا ذلیل کہا اس نے، کس کو؟ محمد۔ یہ الفاظ اس کے بیٹے نے سن لیے، باپ اور بیٹے دونوں کا نام عبداللہ، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ عبداللہ ابن ابی نے یہ جملے کہے کہ ہم میں سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا، یہ جملے عبداللہ ابن ابی کی بیٹی نے عبداللہ نے سن لیے۔ باپ کو جب پتا چلا کہ اب تو محمد رسول اللہ جنگ جیت گئے، قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی، اب تو میری گردن کاٹی جائے گی، میں گستاخ رسول ہوں، وہ مدینہ چھوڑ کر خود ہی بھاگنے لگا۔ جیسے وہ مدینہ چھوڑ کے بھاگنے کے لیے تیار ہوا، اس کا بیٹا اپنے باپ کے پیچھے تلوار لے کر بھاگنے لگا۔ دیکھ رہے ہیں باپ سے زیادہ رسول سے محبت، بیٹا باپ کے پیچھے تلوار لے کر بھاگنے لگا۔ باپ نے مدینے کا بارڈر تقریباً کراس کر لیا، مکے کے بارڈر پہ قدم رکھنے والا ہے،